السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قارئین و سامعین، مزید ایک ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ عنوان ہے سورہ کہف کے فضائل۔ نمبر 1، بیت اللہ شریف تک نور ہی نور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے تو جس جگہ وہ تلاوت کرتا ہے وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک کا تمام فاصلہ نور سے منور ہو جاتا ہے۔ سنن نسائی۔ نمبر 2، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک نور۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے دوسرے جمعہ تک نور جگمگاتا رہتا ہے۔ مستدرک للحاکم۔ نمبر 3، دجال سے حفاظت کا ذریعہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کہف کو ایسے ہی پڑھے جیسے کہ وہ اتاری گئی ہے، یعنی تجوید کے ساتھ اچھے انداز سے، اور پھر وہ دجال کو پا لے تو دجال اس پر مسلط نہیں ہو سکے گا۔ سنن نسائی۔ نمبر 4، ابتدائی 10 آیات یاد کرنے کی فضیلت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنہ سے بچا لیا جائے گا۔ سنن نسائی۔ نمبر 5، آخری 10 آیات کی فضیلت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سورہ کہف کی آخری 10 آیات یاد کی اور پھر دجال نکل آیا تو دجال اس پر غلبہ نہیں پا سکے گا۔ تو قارئین و سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر جمعہ والے دن پابندی کے ساتھ سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں ہمارے لیے چند سبق آموز باتیں رکھی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم وہ جان لیں۔ نمبر 1، کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی کے بغیر ہدایت نہیں پا سکتا۔ آیت نمبر 17۔ نمبر 2، جو دین و ایمان کی حفاظت میں لگتا ہے اللہ اس کے وجود کی حفاظت کا بندوبست فرما دیتے ہیں۔ آیت نمبر 18۔ نمبر 3، انسان کو ہمیشہ حلال و پاکیزہ رزق ہی کھانا چاہیے اور حرام سے بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 19۔ نمبر 4، بوقت ضرورت اپنے ایمان کو چھپانا اور دین کی خاطر ہجرت کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ آیت نمبر 19۔ نمبر 5، کسی کام کو مستقبل میں سر انجام دینے کا تذکرہ کرنا ہو تو انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے۔ آیت نمبر 23۔ نمبر 6، نسیان اور بھولنے کی بیماری کا علاج اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ آیت نمبر 24۔ نمبر 7، اصحاب کہف کو 309 سال سلانے کے بعد جس طرح اللہ نے اپنی قدرت سے جگایا، اسی طرح مرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ آیت نمبر 25۔ نمبر 8، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر پیدا ہو۔ آیت نمبر 28۔ نمبر 9، علم میں اضافے اور ترقی کے لیے سفر کرتے رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 77۔ نمبر 10، نیک لوگوں کے بعد ان کی نسلوں کی بھی حفاظت اللہ فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 82۔ تو قارئین و سامعین، ان تمام سبق آموز باتوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم جان لیں اور ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن نشی کر لیں تاکہ بوقت ضرورت ہمیں کام آئے۔ جزاک اللہ خیر، حسن الجزا۔